أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا مالک و خالق رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے۔ آج اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس باسعادت مہینے کی کہ روزے رکھنے کی، راتوں کو قیام کرنے کی اور صلاۃ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ آج اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی ڈر خوف پیدا ہو۔ پیارے بھائیوں، یہ جو اللہ کے کلام کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی، اللہ اپنے قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ کون سی جہنم کی آگ کہ جس کے اوپر اللہ نے سخت دل فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس پر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، تو فوری عمل لاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو سخت دل ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے،
یہ بڑا ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے حکم کو پامال نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو بجاور لاتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین ولمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم شادی کرو تو ایک نیک عورت سے کرو، ہاں اگر اس کے اندر یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تینوں چیزیں بقایا تینوں چیزیں نہیں ملتی، صرف دین مل جاتا ہے اس عورت کے اندر، ولی دینہا، صرف دین ہے اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے، حسب و نسب کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے اور حسن و جمال کے لحاظ سے اگر اس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے تو اس سے گزارا چل سکتا ہے، دین کے بغیر جو گزارا نہیں چلنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل ہمیں یہ بتایا، شادی کرو تو نیک عورت دیکھو، اس کے اندر یہ چار خوبیاں مل جائیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ چار خوبیاں پوری کی پوری نہیں ملتی تو دین کو ترجیح دیں۔ پیارے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو میرے پیارے بھائی، جب کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، پہلے ہمیں شادی کی خواہش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اکیلی صرف اولاد کی خواہش نہ رکھا کریں، بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ اولاد دے تو نرینہ دے، یا اللہ ایک ہی بیٹا عطا فرما دے پر وہ بھی نیک ہو، صالح ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، مطیع ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج تو نے اپنی جوانی قربان کر دی، ساری زندگی اس کے اوپر اپنا پیسہ لٹایا، سرمایہ لٹایا، اپنی جان کی بازی لگا کر کے اس کی پرورش کی، ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، جب وہ بڑا ہوا، کڑیل جمع ہوا تو باپ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی، ماں کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی، تو ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ سبق دیا ہے کہ پہلی چیز تو ہے شادی، اور یہ نیک عورت سے کرو۔ اس کے بعد ہم اولاد مانگتے ہیں تو اللہ سے نیک اولاد مانگو، پھر جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدہ اور والد اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں۔ یہ نہیں کہ بس پیدا کر دیا اور جناب یہ جو اللہ نے رزق لکھ دیا اس کا، یہ رزق کھاتا رہے گا، پل جائے گا، بڑھ جائے گا، صحیح ہے، جانے دیں۔ دین کی تربیت نہ کی، اس کی تربیت کا لحاظ نہ رکھا، اس کو نہیں پتا کہ بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی مہمان آیا اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ہم تربیت اسے کریں گے، آج چھوٹا ہے، آج اس کی تربیت کریں گے تو کل وہ بڑا ہو کے آپ کی بھی عزت کرے گا، وہ آپ کا نام روشن کرے گا۔ اگر آج ہم نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں یار یہ بچہ ہے، چھوڑ دیں، اسے معاف کریں، خیر ہے، کل کو بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، میرے پیارے بھائی یہ بڑا ہو کر سمجھدار نہیں ہوگا، پھر تیرا بھی یہ باپ بن جائے گا، کل کو تجھے بھی یہ جوتے مارے گا، کل کو تجھے بھی یہ آگے لگا کر کے گھمائے گا، پھرائے گا، تیری بات کو نہیں سمجھے گا۔ پیارے بھائیوں، آج ہی اپنے اولاد پر غور و فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی شادی کرو تو ایک نیک خاتون سے کرو، کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جب والدہ اپنی گود کے اندر لے کر بیٹھ کر کے اس بچے کو قرآن، لوری کی جگہ قرآن سنائے گی
اور گانوں کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائے گی، اور قصیدوں اور قوالیوں کی جگہ اللہ کی حمد و ثنا سنائے گی، تو کل کو وہ انشاءاللہ بچہ والدین کا بھی فرما بردار ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہوگا۔ آج یہ سمجھنے کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے سامنے یہ احادیث بیان کی، اور یہ قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا، لوگوں تک پہنچایا، طائف کی وادیوں تک پہنچایا، مکہ اور مدینہ کے اندر پہنچایا، گلی گلی کونے کونے کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے، پر آج ہم اسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان آیتوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں۔ یار اس آیت کا مفہوم پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں جو سخت دل ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتے یہ بچہ ہے، بڑا ہے، کمزور ہے، نادان ہے، نہیں، اللہ کے حکم کو بجاور لاتے ہیں۔ تو آج ہمیں ڈرنا چاہیے، اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، آج آپ کو بتاتا چلوں، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ امام ربیعہ رحمہ اللہ علیہ جو عرب کے بہت بڑے عالم تھے، عالم دین تھے، محدث تھے، شیخ تھے، جو امام مالک اور امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ہوا ایسے، امام ربیعہ رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی وہ ابھی حاملہ تھی، یہ امام ربیعہ بھی پیدا ہونے والے تھے۔ ان کے باپ فروخ فوجی بندے تھے، کچھ جنرل کرنل تھے، اوپر سے آرڈر آیا کہ جنگیں شروع ہو گئی ہیں، تو آپ فوری پہنچے۔ فروخ نے کچھ اشرفیاں، تقریباً 30,000 کے قریب اشرفیاں جو ہے نا، وہ اپنی بیوی کو تھما دیں اور کہا کہ یہ لو اپنی پرورش کے لیے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گی، تو میں کچھ پیسے دوبارہ آپ کو پھر بھی بھیجتا رہوں گا، تو یہ برے وقت کے لیے رکھ لو، تمہیں کام آئیں گی۔ تو فروخ یہ دے کر کے چلا گیا۔ اولاد جو ہے نا، وہ بیٹا پیدا ہونے والا تھا، دنیا کے اندر آنے والا تھا۔ جب حضرت فروخ چلے گئے، دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہے، جنگوں کے اندر مصروف رہے، کبھی کسی ملک کے اندر جا کے جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے سپہ سالار بن رہے ہیں، کبھی کسی کے کمانڈر بن رہے ہیں، کبھی کسی کے دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات کے اندر مصروف ہیں، کبھی کسی جگہ پہ مصروف ہیں، کبھی کسی جگہ پہ مصروف ہیں۔ تو یہ اس مصروفیت کے اندر بہت ہی سال کا عرصہ گزر گیا، تقریباً 25 سے 27 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ گھر واپس نہ آئے۔ تو جب 27 سال کا عرصہ گزرا تو ٹائم ملا واپسی کا، تو انہوں نے کہا چلو میں اب جا کے گھر کا چکر لگا آتا ہوں۔ تو بڑی دہشت کے ساتھ، بڑے روب دبدبے کے ساتھ، بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اپنے محلے کی طرف چل دیے۔ جب محلے کے اندر پہنچتے ہیں تو اپنے دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت امام ربیعہ رحمہ اللہ علیہ باہر نکلے۔ تو انہوں نے کہا جی بھائی جان کون؟ عرض کرے کیا چاہیے آپ کو، خیریت ہے؟ تو وہ حضرت فروخ، اب ان کا اپنا گھر تھا، وہ اندر جا رہے ہیں، تو امام ربیعہ نے ان کو روکا، ان کے کہاں جا رہے ہو یار، بغیر اجازت کہاں اندر گھسے جا رہے ہو؟ اب اتنے میں حضرت امام مالک آ گئے اور کہنے لگے کہ فوجی صاحب آپ اسے تنگ نہ کریں، یہ ہمارے استاد ہیں، لہٰذا آپ فوجی بندے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ دلیر بندے ہیں، تو آپ آ جائیں، میں آپ کو کھانے کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں اور آپ کی رہائش کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں، تو آپ لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے نا لڑے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں آ جاؤں، میرا نام فروخ ہے، میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ گھر میرا ہے، میں بلکہ اس سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ ادھر سے اتنی دیر میں امام ربیعہ رحمہ اللہ علیہ کی والدہ نے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے ربیعہ یہ تیرے باپ ہیں، ان کو اندر آنے دے۔ جب دیکھا، باپ کو دیکھا تو چمٹ گئے، اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ اتنی لمبی جدائی، باپ کے بغیر اتنی لمبی جدائی، اور جب ملے تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے آنسو باہر نکلے۔ تو حضرت امام ربیعہ اندر لے گئے اور ان کی سیوا کی۔ اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، امام ربیعہ رحمہ اللہ علیہ نماز کے لیے چلے گئے۔ تو حضرت فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا میں نے 30,000 اشرفیاں دی تھی تجھے، ان کا کیا کیا تو نے؟
کوئی ادھر ادھر ضائع تو نہیں کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، آپ فریش ہو جائیں اور جا کے نماز پڑھ کے آئیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب وہ گئے اور جا کے نماز پڑھنے کے لیے اس طرح کر کے اندر آ رہے ہیں وضو کر کے، تو کسی ادھر سے خادم سے پوچھا کہ یار یہ نوجوان کون ہے جس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بڑے صوفی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نوجوان کون ہے، کہاں سے آیا ہے یہ؟ اس نے کہا جی یہ امام ربیعہ رحمہ اللہ علیہ ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اسی بستی کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان سے یہ علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علوم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ان کا نام امام ربیعہ ہے؟ جی ہاں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ فروخ کے بیٹے ہیں، یہ فوجی ہے کوئی، اس کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو گھر جا کے دیکھتے ہیں ان کی والدہ بھی نماز پڑھ رہی ہے امام ربیعہ کی۔ تو جب انہوں نے نماز مکمل کی تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں، جو آج تک میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر سیر و تفریح کی ہے، کہیں پر ایسی خوشی نہیں ملی، کہیں پر ایسا سکون نہیں ملا جو آج مجھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے سکون مل رہا ہے۔ تو کہنے لگی ہاں جو وہ آپ 30,000 اشرفیاں پوچھ رہے تھے نا، وہ میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر لگائی ہیں۔ تو فروخ کہنے لگے یہ ایسی 30,000 اشرفیاں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتی تو میں اپنے بیٹے پر خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ایک نیک اولاد کا فائدہ کہ ایک باپ جو دکھی باپ اتنا عرصہ گزار کے آیا، اس کو پوری دنیا میں سکون نہیں ملا، اپنے اولاد کو دیکھا، نیک اولاد کو دیکھا تو اپنے دل کو سکون چاہا، اپنے دل کو سکون پایا۔ پیارے بھائیوں، آج اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر بھیجیں اور دین کے ساتھ ان کی لگن، کوشش، کاوش اپنی بھی جاری رکھیں اور اپنے بچوں کی بھی جاری رکھوائیں، تو آج الحمدللہ ہماری بھی دلوں کا سکون بن سکتی ہے ہماری اولاد، ہمارے دلوں کا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے یہ ہماری اولاد۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا نیک اولاد کا فائدہ۔ آئیں آپ کو ایک اور واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو ہم اپنے بچوں کے اوپر کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے فلاں بنانا ہے، میں نے فلاں بنانا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچے کے اوپر محنت کی، پتہ نہیں کتنے سال اس کو پڑھایا، بڑی ہی محنت کروائی اس سے، اور اتنی محنت کروائی، اتنا پڑھایا، اتنی کوشش کاوش کی، اتنا اپنا پیسہ اور سرمایہ لگایا کہ ایک دن آیا وہ بندہ، پاکستانی بندہ، انگریزوں کے بچوں کو انگریزی پڑھانے پر قابل ہو گیا، انگریزوں کے بچوں کو انگریزی پڑھانے پر قابل ہو گیا، فائز ہو گیا۔ اب ایک دن آیا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اسی طرح وہ کلاس پڑھا رہا ہے، بچوں کو انگریزی سکھا رہا ہے، انگریز کے بچوں کو، کس کے بچوں کو؟ انگریز کے بچوں کو انگریزی سکھا رہا ہے۔ تو اس کو کال آئی کہ تمہارے باپ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس نے وہیں پر وہ پوائنٹر چھوڑا اور بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا، سیدھا ایئرپورٹ پر گیا، وہاں سے ٹکٹ کروائی اور پاکستان، اور جب پاکستان پہنچا دیکھا باپ تیار ہے، میت تیار ہے اب جنازے کے لیے، تو جنازے کے اندر شرکت کی اس نے۔ اب اسے آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، جنازے کے اندر کیا پڑھنا تھا جب باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں دین کا کچھ، جب باپ نے کوشش ہی نہیں کی، والدین نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم دینی فریضہ، کہ ہم دین کے مدارس کے اندر اس کو بھیجیں، ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو نماز جنازہ کی دعا سکھلائیں۔ تو کہنے لگا، اب وہ جنازے کے اندر شریک ہوا اور جنازہ پڑھا، جب ٹوٹا پھوٹا جنازہ پڑھ کے نا اب روئی جا رہا ہے زارو گدار روئی جا رہا ہے۔ ایک بابا جی آئے، سمجھدار بابا جی، اس نے کہا بیٹا تیرا کیا لے گیا تیرا باپ، تیرا کیا بگاڑ کے گیا، اتنا کچھ تو تجھے دے گیا، اب تو کیوں روئی جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بابا جی کل نفس ذائقۃ، اتنے کا تو مجھے پتا ہے کہ سارے نے مزہ چکھنا ہے موت کا، سب نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے،
اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ مجھے کچھ دے کے نہیں گیا، پر میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میری بدقسمتی ہے کہ آج میرا باپ اس میت پر پڑا ہے، آج میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ میں وہاں کا امریکہ کا پروفیسر ہوں، اور آج میرے سامنے میرے باپ کی میت پڑی ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے مانگنا کیا ہے، میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کون سی کرنی ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا کہ کاش میرے بابا نے مجھے جنازے کی دعائیں بھی سکھائی ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو دعا اولاد کے منہ سے زبان سے نکلتی ہے، سسکیاں بھر بھر کے نکلتی ہے، وہ کسی اور مولوی کے منہ سے نہیں نکلنے والی۔ باپ تیرا فوت ہوتا ہے، مولوی کو کیا دکھ، مولوی نے آنا ہے جنازہ پڑھا کے اپنا فرض ادا کر کے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ تیرا فرض ہے کہ تو نے اپنے والدین کا یہ حق ادا کرنا ہے، جو تیرے دل سے سسکیوں کی بھری آواز نکلے گی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ جب تو نے رو رو کے اللہ کو پکارنا ہے کہ اے اللہ میرے بابا کو جنت الفردوس میں ڈال دے، اللہم اغفر لحیینا ومیتینا، یا اللہ اس میت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جو تو نے اپنے دل سے یہ اللہ کے آگے عرضی رکھنی ہے، وہ کسی مولوی نے، کسی پرائے بندے نے نہیں رکھنی۔ تو میری آج والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کریں، آج ان کو دینی مدارس کے اندر بھیجیں۔ دینی مدارس کے اندر نہیں بھیج سکتے تو خود سیکھیں، پھر اپنی اولاد کو سکھلائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ کل کو ہمارے والدین ادھر میت پڑی ہو تو کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم خود آ کے جنازہ پڑھائیں۔ اس تعلیموں کا کیا فائدہ، اس ڈگریوں کا کیا فائدہ، ان محلوں کا کیا فائدہ، ان گاڑیوں اور نوکروں اور چوکروں اور بنگلوں کا کیا فائدہ، اس شہرت کا کیا فائدہ، اس نعرے بازیوں کا کیا فائدہ، اس ہلے گلے کا کیا فائدہ، اس چدراہٹ کا کیا فائدہ کہ جب باپ مرا ہو اور تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہا ہو کہ مولوی صاحب آئیں، میرے باپ کو آ کر کے کندھا بھی دیں، میرے باپ کو آ کر کے غسل بھی دیں، میرے باپ کی آ کر کے جنازہ بھی پڑھائیں۔ تو دنیا میں کیا خاک چھاننے کے لیے آیا ہے؟ تیرا کوئی فرض نہیں۔ ماں باپ نے تجھے پالا پوسا، پھر ماں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ٹھیک ہے، تیرے ٹھڈے اور تیری شرارتیں برداشت کی، تیری گالی گلوچ کو برداشت کیا، تیرے سارے معاملات کو برداشت کیا، اور آج تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے کہ قاری صاحب آئیں اور آ کر کے جنازہ پڑھائیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں، ہم نے دین کی پرواہ نہیں کی، ہم نے بس یہ سوچا کہ یار آج یہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے جی، وہ جی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، ہم نے اگر کام پہ نہ گئے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہمیں صرف اس چیز کی فکر لگی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی اس کو دیکھیں۔ ہمیں صرف کھوکھلے نعرے لگانے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ حریص علیکم انتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ جب بندہ کو بے ایمان فوت ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا ہی دکھ ہوتا، بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، تکلیف میں آ جاتے تھے کہ یار یہ بندہ یہ بے ایمان کے اندر فوت ہو گیا، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ بے اسلام پر فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پیارے بھائیوں، آج اپنے اسلام کی، آج اپنے ایمان کی فکر کریں، آج دین کی فکر کریں۔ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، اللہ اوپر بیٹھا ہے، ہمیں روزی روٹی، اللہ نے روزی روٹی کا ذمہ لے لیا ہے۔ آج اپنے دین کی، اپنے اسلام کی اور اپنی تربیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ بچوں کو خود آئیں نماز کے لیے، ان کو ساتھ کھڑا کریں، بچوں کو خود بیٹھ کے پڑھائیں، قاری صاحب کے پاس لے کے جائیں کہ قاری صاحب اس کو بڑے شفقت سے، بڑی محبت سے اسے پڑھائیں، انشاءاللہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ یار قاری صاحب ایک آدھ بار مار بھی دیں
تو اس کو درج گزر کریں. یہ نہ سمجھے کہ یار قاری صاحب نے زیادتی کی. ٹھیک ہے, قاری صاحب کو سمجھا دیں, قاری صاحب کو کہہ دیں کہ قاری صاحب یہ آپ نے تھوڑا سا غلط کیا, لہٰذا آگے سے تھوڑا سا خیال رکھیے جائے گا, کیونکہ یہ بچے ایسے بدزن ہو جائیں گے. یہ پیار سے محبت سے سمجھا دیں, یہ نہیں کہ لڑائی کر کے اس کو لے جائیں, واپس لے جائیں, اس بچے کی زندگی کو برباد کر دیں. آج ہم ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں, پاپا جی میں نے یہ والی چیز لینی ہے, پاپا جی میں فرسٹ آیا ہوں مجھے لیپ ٹاپ دے دیں, پاپا جی میں آج سیکنڈ آیا ہوں مجھے موبائل لے دیں, مجھے سائیکل چاہیے, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں. ہم یہ خواہشات پوری کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں محبت ہے اپنی اولاد سے. یہ محبت نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا یہ محبت ہے. محبت آپ لوگوں کو تب ہوگی جب آپ اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر کرو گے, جب آپ اپنے اولاد کی ذکر و اذکار کی فکر کرو گے. محبت آپ کی تب ہوگی جب آپ اپنی اولاد کی فرما برداریوں کی فکر کرو گے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر چل رہا ہے آپ کی اولاد, چل رہی ہے کہ نہیں, اس کی فکر کرو گے تو تب آپ کی محبت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا اور ہم سب نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.